اگر ہم قرآنی احکامات پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم کامل مسلمان بن جائیں تو ہم لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، کلمہ وحدت ہے، کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک فکری وحدت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک سوچ اور فکر کا جو ہے ایک رخ ہے اور ایک سمت ہے جو توحید اور اللہ رب العزت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے جس کی بنیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو جوڑا۔ یہی وہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے، جس کو سنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور فارس سے آئے ہوئے لوگوں کو صحابہ کرام کے ساتھ جوڑ کر کے ایک ملت اور ایک قوم بنا دیا۔ یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے نے مکہ سے ہجرت کر کے اور اپنا سارا ساز و سامان، اپنی دولت، دھن، ترک و احتشام، اپنی سرداریاں چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا ربط قائم کر دیا۔ یہی وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے جس نے مہاجرین اور انصار کا وہ اخوت جو چشم فلک نے آج تک اس کی مثال نہیں دیکھی، وہ مثال قائم کی۔ وہ کس کی وجہ سے؟ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے انما المؤمنون كرجل واحد، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ ان اشتکا بعض اشتکا کلو، اگر ایک آدمی کا ایک جسم کا عضو وہ کٹتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یا اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا وہ شکوہ گناہ ہوتا ہے، تو پورا کا پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ اشتکا عین اشتکا کلو، اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا پورا بدن اور پورا کا پورا جسم جو ہے وہ دکھ جاتا ہے۔ اب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام مومنین وہ ایک کلمے کے اندر پروئے ہوئے ہیں، ایک انسان کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ اگر انسان کے پاؤں کو تکلیف ہوگی تب، انسان کے ہاتھ کو تکلیف ہوگی تب، انسان دل جگر گردے میں تکلیف ہوگی تب، یا انسان کے ظاہری اعضاء میں سے کسی عضو کو تکلیف ہوگی تب، جو تکلیف ہوگی وہ تمام کے تمام بدن کو ہوگی۔ تو مومنین کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عضو کے، ایک جسم کی مانند دی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر الفاظ کا جسد واحد، مثل ایک جسم کے ہیں، اور ایک رجل واحد، مثل ایک آدمی کے ہیں تمام مومنین۔ تو تمام مومنین کے تمام اعضاء، خواہ وہ کسی ملک کے کسی جگہ میں کسی سمت اور کسی علاقے کے اندر رہنے والا ہو، خواہ وہ کسی بھی قوم کا آدمی ہو، وہ ہے مسلمان، تو وہ لا الہ الا اللہ کی لڑی کے اندر پرویا ہوا ایک انسان ہے۔ اگر اس انسان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہوگا، اگر اس کو تکلیف ہوگی تو دوسرے کونے والے جو مسلمان ہے وہ تڑپ اٹھے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے، اور بھائی چارے کو بھی پھر ایک انسان کی طرح لوگوں کو کہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان دنیا کے اندر پس رہے ہیں اور پریشان حال ہیں اور مصیبت زدہ ہے۔ میں خوش ہوں، میں کیوں خوش ہوں؟ کہ جو میرا مسلمان میں ہوں، میری مسلمانی قائم دائم ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں مساجد کے اندر آتا جاتا ہوں، میں اپنی SOPs کے اندر ہوں، میرے محلے کا حال اچھا ہے، میرے علاقے کا حال اچھا ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ اسلام حمیت کا، غیرت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، آپس میں ربط کا جو ہے درس دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، خصوصاً عرب کے اندر، اور عرب میں بھی بیت المقدس اور فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ بھی مسلمانوں کا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک ٹکڑا اور جز ہے، وہ آج جو ہے لہو لہان ہے، آج وہ تکلیف زدہ ہے، آج وہ پریشان ہے، آج وہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، آج وہ کفر کے شکنجے میں ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے، اگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے،
ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں نیندتی، ہمارے دل پر اس کا کھٹکا اور خیال نہیں آتا، تو پھر کیا ہے، ہم اپنے لا الہ الا اللہ کو جھنجھوڑے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بیمار پڑ گیا ہے، یہ پستی کا شکار ہو گیا ہے، یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، یہ مصیبتوں کے اندر گھرا ہے، اس کے اندر روشنیاں نہیں تاریکیاں بس گئی ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور اپنے ایمان کو دیکھیں۔ تو یہی بات جو ہے علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں، جو گویا مسلمانم بلرزم کہ دارم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد مشکلات کیا آئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہیں مکہ کے چوک کے اندر لہولہان کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ان کو کیا ہے، ان کو مکہ کے اندر کھڑے ہو کے جب تقریر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا۔ یہی لا الہ الا اللہ جب خبیب عبدی نے کہا، اس کو مکہ کے باہر تنعیم کے اندر لے کر کے آئے اور ان کے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہی لا الہ الا اللہ جب زنیرہ نے کہا، ان کی آنکھیں نکال دی گئی۔ خباب نے کہا، آگ میں سلاخیں جو ہے آگ سے گرم کر کے ان کے جسم کو ڈال دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لا الہ الا اللہ کہا تو ان کو پتھروں پہ لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ جب سمیہ نے کہا تو سمیہ کو دو جانوروں سے باندھ کے، ایک جانور کو مشرق کی رخ، دوسرے کو مغرب کی طرف بھگا کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی آسان کام تو نہ تھا۔ لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچا ہے۔ آج پھر لا الہ الا اللہ صحابہ کے زمانے میں تھا، صحابہ نے اس کی لاج رکھی۔ پھر یہ تابعین کے زمانے میں تھا، تابعین نے اس کی لاج رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کا دور، علی المرتضیٰ کا دور، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ تمام کے تمام ادوار ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند نظر آتے ہیں۔ تابعین کا زمانہ ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند نظر آتے ہیں۔ ان کے جو ہے ان کے جو تعلقات، ان کے روابط مختلف نہیں ہیں، ان کے فوائد اور جس چیز سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ مختلف نہیں ہے۔ آج ہماری پسماندگی کا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اتفاق اور اتحاد کو چھوڑ دیا، ہم جو ہے الگ الگ وحدت کو چھوڑ کر کے الگ الگ اور علیحدہ جماعتوں کے اندر منتشر اور مختلف ہو گئے۔ ہم نے راہیں جو ہے جدا کر لی ہیں، تو کیا ہوا؟ سارا جو کفر ہے وہ امٹ کر کے آ گیا۔ ایک وقت وہ تھا جب مروان بن الحکم کو یہاں کی ایک عورت نے، سندھ کی ایک عورت نے آواز دی تھی، اور آواز دے کر کے کہا تھا، اے مروان بن حکم، تو کہاں ہے؟ تو اسلام کا خلیفہ تو بن بیٹھا ہے، مگر یہاں سندھ کی ایک عورت کی عزت جو ہے تار کر دی گئی ہے۔ مروان بن حکم نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اور راجہ دہر کے تخت سے جو ہے وہ ٹکرا کر کے اس عورت کو آزاد کروا کر کے لے کے گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک عورت کی آواز پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی فوجیں بھیج دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا جو دور ہے، اس دور کے اندر بھی دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی اکیلا تلے تنہا لڑتا رہا۔ نور الدین زنگی کے دل کے اندر تھا کہ میں نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، اس نے اپنی وصیت کے اندر لکھ دیا۔ نور الدین زنگی کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے باغ دوڑ سنبھالی۔ صلاح الدین ایوبی راتوں کو رو کر کے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اے اللہ بیت المقدس کی فتح مجھے نصیب فرما دے، اے اللہ بیت المقدس کی فتح مجھے نصیب فرما دے۔ وہ بیت المقدس اس نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ جو ہے مسلمانوں کے، اور پھر فتح کرنے کے بعد کیا ہوا؟ تمام کا تمام انگلستان اور یورپ امٹ آیا، اکٹھے ہو گئے، ڈیوڈ اور سکلیا اور جو ہے اور یورپ کے دوسرے آسٹریلیا، یہ سارے علاقے جمع ہو کر کے آ گئے کہ ہم سے انہوں نے بیت المقدس چھین لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا تھا، اس نے کرک کے اندر، عراق کے اندر دوسرے علاقوں میں پیغام بھیجا، اور راتوں کو اٹھ کر کے جب سارا یورپ امٹ آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رات کو جو ہے مسلح پہ کھڑا ہوتا تھا، صبح کے وقت جو ہے وہ راستے میں جو ہے میدان کے اندر کھڑا ہوتا تھا۔ ایک رات اندیشہ تھا قریب فوجیں آ جائیں گی، صلیبی فوجیں، اور آ کر کے بیت المقدس کو نشانہ بنائیں گی۔ ساری رات جو ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی روتے رہے،
صبح اٹھی جو خادم تھا اس نے کہا شاید آرام کریں گے، کہا آرام نہیں کریں گے، غسل کیا، جمعے تک جو ہے مسجد کے اندر آ کے روتے رہے اور گڑ گڑا کے اللہ سے جو ہے دعائیں مانگتے رہے، پھر سبے بنانے کے بعد کافروں کے سامنے جہاد کے اندر کھڑے ہوئے، وہ ایک مسلمان